اللہ رب العزت کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا کہ جس بندے نے دنیا کے اندر بکثرت میری ذات پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اور بھی نبی علیہ السلام کی بے شمار روایات ہیں درود پاک کی فضیلت کے متعلق کہ حق علیہ السلام نے فرمایا اتنا درود پڑھو گے تو اتنا فائدہ ہے، یا کثرت سے درود پڑھو گے یا لوگوں میں سب سے زیادہ درود پڑھو گے تو میرے اتنے ہی قیامت کے دن قریب رہو گے۔ بے شمار روایات ہیں درود پاک کے متعلق، جتنا درود پاک پڑھیں گے اتنا ہی بندے کا اپنا فائدہ ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ توبہ کرنے والوں کو بخشش دیتا ہے، ان کی بخش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے کچھ روایات 15 سے 20 منٹ کے اندر اس موضوع پر کہ سب سے بہترین گناہ گار، سب سے بہترین خطا کار کون ہوتا ہے۔ دل کے اندر بندے کو خیال آ جاتا ہے یار ایک تو بندہ خطا کار ہے، ایک تو گناہ گار ہے، اوپر سے بہترین کیسے ہو گیا؟ تو اس کی کیٹیگری ہوتی ہے، اس کی بھی کچھ قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک بندہ گناہ کیا پھر توبہ ہی نہ کی، ایک وہ ہوتا ہے جو گناہ ہو جائے بتقاضۂ بشریت، انسان ہے نا، ہم انسانوں سے ہی گناہ ہوتے ہیں، گناہ ہونے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں جو جھک جاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، نادم ہوتا ہے اپنے گناہوں پر، تو ان کے متعلق ہے کہ ان میں سب سے بہترین شخص کون ہے جو گناہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، مٹی سے ان کو بنایا تو سب فرشتوں کو حکم دیا فرشتوں سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا۔ شیطان لعین نے انکار کیا، تکبر کیا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، میں کس طرح اس کو سجدہ کر سکتا ہوں، مردود ہو گیا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ یا اللہ میں تیرے بندوں پر قابو حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی بھی گناہ کروں ان سے گناہ کروا سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن جو میرا ہوگا نا، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ تیری چالوں میں نہیں آنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر اس شیطان کو قبضہ دے دیا، تھوڑی سی طاقت دے دی کہ تم ان سے گناہ کروا سکتے ہو۔ اب آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ انسان میرا دشمن، میری اولاد کا دشمن، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں سب آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ عرض کی یا اللہ یہ شیطان میرا بھی دشمن، قیامت تک آنے والی میری اولاد کا بھی دشمن ہے، یا اللہ یہ تو میری اولاد پر بہت زیادہ قابو پا لے گا، تیرے انبیاء ہوں گے وہ تو بچ جائیں گے، لیکن عام انسان اس کے چالوں سے بچنے والا نہیں ہے، یہ تو ان سے گناہ کروائی جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم جب بھی میں کسی کو پیدا کروں گا تو اس کے ساتھ اس پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دوں گا جو اس شیطان سے اس بندے کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد آدم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ تھوڑی سی اور کرم نوازی فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آدم کرم نوازی پھر یہ ہے کہ میرا قیامت تک آنے والے بندوں میں کوئی ایک نیکی بھی کرے گا اللہ رب العزت اس کو 10 گنا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اب آدم علیہ السلام پھر کہتے ہیں یا اللہ تھوڑی سی اور کرم نوازی فرما، دیکھیں میرا رب کتنا غفور رحیم ہے، یا اللہ تھوڑی سی اور کرم نوازی فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آدم کہ قیامت تک تیری اولاد میں آنے والا، میرے بندوں میں آنے والا اگر ایک گناہ کرے گا تو میں اس کو 10 گنا اجر نہیں، اس کا گناہ نہیں لکھوں گا، صرف ایک گناہ کرے گا تو ایک ہی لکھوں گا، لیکن اپنے گناہ پر نادم ہو گیا، رجوع اللہ کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا تو رب کائنات اس کے اس ایک گناہ کو بھی مٹا کر جنت کا حقدار بنا دے گا۔ یا اللہ تھوڑی سی اور کرم نوازی فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم پھر سن قیامت تک جب بھی انسان کے بدن میں روح رہے گی، روح جب تک اس کے بدن سے نکل نہیں جاتی، یہ جتنے بھی گناہ کر لے، یہاں تک کہ پہاڑوں کے برابر بھی گناہ لے کر آ جائے، لیکن ان گناہوں پر نادم ہو جائے، اس کے دل کے اندر میرا خوف پیدا ہو جائے، وہ میری طرف رجوع اللہ کر لے تو رب کائنات سارے گناہوں کی معافی عطا فرما کے ان کو نیکیوں میں بدل کر اس بندے کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ تو
تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان آدم علیہ السلام کو کہ ایک نیکی کرے گا 10 گنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا، لیکن گناہ ایک کرے گا تو صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، لیکن بندہ اس کی توبہ کر لے تو رب فرماتا ہے میں اس کے اس گناہ کو بھی مٹا دوں گا، اس کو نیکیوں میں بھی تبدیل کر دوں گا۔ تو جب بھی میرا بندہ میری بارگاہ میں جھک جائے گا، جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، اللہ کہتا ہے میں پھر اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، پھر میں اس کی حسن نیت کو دیکھتا ہوں، کس نیت کے ساتھ، کس توکل کے ساتھ، کس ایمان، کس ارادے کے ساتھ میری بارگاہ میں آیا ہے، تو رب کائنات سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جو رجوع اللہ کر لیتے ہیں، جو گناہ ہونے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ادا کی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں مسجد سے باہر نکلا، تھوڑا سا آگے گیا، ایک جگہ پر ایک عورت کھڑی تھی جس نے اپنے آپ کو چادروں میں دوپٹے وغیرہ میں لپیٹا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی اور کچھ بھی مجھے نظر نہیں آیا۔ اس عورت نے مجھے کھڑا کیا، ابو ہریرہ بات سننا۔ میں نے کہا جی۔ کہتی ہے کہ ابو ہریرہ میں نے ایک بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، اور بھی بہت سارے گناہ ہیں لیکن ایک بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، کیا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں تو میری توبہ قبول ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے اپنا گناہ بتا۔ اس نے سارے گناہ جتنے بھی تھے گنتی کروانا شروع کر دی۔ جب جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہتے ہیں تو خود بھی ہلاک ہے اور لوگوں کو بھی ہلاک کرے گی، تیری کوئی توبہ قبول نہیں ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کہا، چلے گئے۔ جب رات ہوئی کافی ہو گئی، دل میں سوچتے رہے ہیں، یہ گمان آتا رہا کہ یار نبی علیہ السلام ہم میں موجود بھی ہیں اور میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھے بغیر فتویٰ دے دیا ہے، حکم جاری کر دیا ہے۔ کہتے ہیں صبح ہی میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا کی، صحابہ کرام حلقے میں بیٹھ گئے، جب فارغ ہوئے میں نے عرض کی سونیا رات کو آپ کو پوچھے بغیر میں نے ایک مسئلہ بتا دیا ہے۔ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ کون سا مسئلہ؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ نماز سے فارغ ہوا، گھر کی طرف جانے لگا، ایک عورت نے روک لیا، کہتی ہے کہ ابو ہریرہ میں نے فلاں گناہ کیے ہیں، کہ میں توبہ کروں تو قبول ہے، کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ تو میں نے یا رسول اللہ اس کو یہ کہا کہ تو نے تو اتنے بڑے گناہ کر دیے ہیں، اب تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا رنگ متغیر ہو گیا، آقا علیہ السلام تھوڑے سے غضبناک ہوئے، آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک پر غصہ آ گیا۔ آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور تو نے اس عورت کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا، یا رسول اللہ ہوا کیا ہے؟ لجپال آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ تجھے نہیں پتا میرا رب تو اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا تواب الرحیم ہے، اس رب کی بارگاہ میں جتنے مرضی زیادہ بندے گناہ کر لیں، لیکن جب بندہ اس رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے، تو رب کائنات سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ وہ عورت چاہے جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہیں، لیکن اس کے دل کے اندر یہ خوف آ گیا ہے، وہ اپنے گناہوں پر نادم ہو گئی ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، تو میرا رب غفور الرحیم ہے، میرا رب تواب الرحیم ہے، میرا رب تو ہر گناہ کی معافی عطا فرمانے والا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر رات کو صبح کو میں نکلا، پورے مدینہ منورہ کی گلیوں میں آوازیں دے رہا تھا کہ ایک عورت تھی جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، پھر وہی اسی مقام پر میں گیا، اسی مقام پر وہ عورت کھڑی تھی، میں نے اس کو کہا تو وہ خوش ہو گئی اور اللہ کی بارگاہ میں جھک گئی کہ اللہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں معاف فرما دے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بندہ جتنے بھی گناہ کر لے، لیکن اپنے گناہوں پر جب بندہ نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، اپنے رب کا خوف بندے کے دل کے اندر جب پیدا ہو جاتا ہے نا، پھر رب یہ نہیں دیکھتا بندے نے گناہ کون سا کیا ہے، رب یہ دیکھتا ہے یہ رجوع کس کی طرف کر رہا ہے، میری بارگاہ میں واپس آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے بہترین خطا کار، سب سے بہترین گناہگار کون ہے؟ لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطا، سارے جتنے بھی اولاد بنی آدم میں لوگ ہیں نا سارے گناہگار ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ بندہ کر ہی دیتا ہے، بتقاضۂ بشریت انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس بنی آدم میں اولاد آدم میں قیامت تک کوئی بھی بندہ گناہ کرنے کے بعد جب اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بہترین گناہگار وہ لکھا جاتا ہے جو اپنے گناہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کر لیا کرتا ہے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے بہترین خطاکار، سب سے بہترین گناہگار وہ شخص ہوتا ہے جو بتقاضۂ بشریت، یہ نہیں ہے یہاں سے ہم نے یہ پکڑ لینا کہ چلو یار گناہ کریں گے پھر معافی مانگنا کہ اللہ معاف کر دے گا، پھر گناہ کریں گے ایسا امید تھے کہ اللہ پاک معاف کرنے والا ہے۔ بالکل میرا رب غفور الرحیم ہے، وہ رب تواب الرحیم ہے، ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے، لیکن اس ارادے اور اس یقین کے ساتھ نہیں کہ میں گناہ کروں گا پھر معافی مانگوں گا پھر گناہ کروں گا پھر بتقاضۂ بشریت اگر بندہ خود بچتا ہے لیکن شیطان گناہ کروا لیتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اجر و ثواب بھی لکھتا ہے، اس بندے کو جنت کا حقدار بھی بنا دیتا ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا بہت ہی پیارا فرمان کریم لجپال آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کے ساتھ باہر نکلے تھے، ایک جگہ پر ایک پرندے کو دیکھا، بڑا حسین و جمیل پرندہ ہے، بڑا خوبصورت پرندہ ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا دیکھتے ہیں کہ وہ حسین و جمیل پرندہ، وہ خوبصورت پرندہ اچانک اپنے آپ کو زمین پر رگڑنے لگا، اپنے پر جاڑ لیے، پھر ایک پاس کیچڑ تھا اس کے اندر چھلانگ لگا دی، اپنے آپ کو گندا کر لیا، میلا ہو گیا، بڑا بدصورت ہو گیا، پھر باہر نکلا، پھر اپنے آپ کو زمین سے رگڑنے لگا، پھر کیچڑ کے اندر چھلانگ لگا دی، پھر کچھ دیر گزری تو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا واقعہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس پرندے نے صاف پانی کے اندر چھلانگ لگائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے پاک و صاف کر دیا، پھر ویسے ہی پہلی کی طرح حسین و جمیل ہو گیا، بڑا خوبصورت لگنے لگا۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا تم جانتے ہو اس پرندے کی مثال کس کی طرح ہے؟ تو آپ کے حواری کہتے ہیں واللہ ورسولہ اعلم، یا نبی اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میرے حواریوں سنو، اس پرندے کی مثال اس بندہ مومن کی طرح ہے جو پہلے تو بڑا پاک و صاف ہوتا ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نابالغ رہنے تک، بالغ ہونے سے پہلے وہ کوئی گناہ کر دیتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھے جاتے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اس بندہ مومن کی طرح ہے جو پہلے تو پاک و صاف تھا، گناہوں سے پاک تھا، لیکن بالغ ہوا، اس کے بعد اپنے آپ کو گناہوں کے کیچڑ میں لبیڑ لیا، اپنے آپ کو اس کیچڑ کے اندر پھینک دیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نامہ اعمال میں بہت سارے گناہ لکھ دیے، لیکن جب بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں دو آنسو بہاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے، تو رب کائنات سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پھر رب کائنات سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں دیکھو یہ بنی آدم کا کیسا حال ہے، یہ اولاد آدم کیسے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں پھر میری بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، میں ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، پھر میری بارگاہ میں آتے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے گناہ کر لیے ہوتے ہیں، پھر آتے ہیں میں ان کو پھر معاف کر دیتا ہوں، پھر گناہ کرتے ہیں پھر میری بارگاہ میں آتے ہیں۔ 3 مرتبہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو فرمایا کہ یہ اولاد آدم گناہ کرتے ہیں میری بارگاہ میں آ جاتے ہیں، میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، پھر گناہ کرتے ہیں پھر میری بارگاہ میں آتے ہیں، میں پھر معاف کر دیتا ہوں۔ 3 مرتبہ فرمانے کے بعد رب کائنات نے فرمایا فرشتوں گواہ رہنا قیامت تک اولاد آدم میں سے آنے والے کوئی بھی انسان ہو وہ جتنا مرضی بڑا گناہ کر لے، لیکن جب میری بارگاہ میں آ جاتا ہے اور میری رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اس کو پتا ہوتا ہے میں گناہ کرتا ہوں، میرا رب بخشنے والا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی میری بارگاہ میں مانگ لیتا ہے، تو میں رب سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے، وَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، وہ رب بخشش فرما دیتا ہے کن کی؟ لِلْأَوَّابِينَ، توبہ کرنے والوں کی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وَاللَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، پھر رب بہت زیادہ تواب الرحیم ہے، توبہ بھی قبول فرمانے والا ہے، رحم بھی فرمانے والا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق اور قرآن مجید کے آیات کے مطابق کوئی بندہ اگر گناہ کر لیتا ہے تو اس پر یہ نہ بندہ دل میں خیال کر لے یار 2 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی تھی اب پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں، 30 مرتبہ کی، 4تھی مرتبہ، کتنی مرتبہ بھی ہو جائے، لیکن جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جایا کریں، اسی وقت یہ انتظار نہ کیا کریں جی شب برات آنی ہے 15ویں شعبان کو ہم توبہ کریں گے یا رمضان کا مہینہ آئے گا پھر توبہ کریں گے، کسی مہینے کا کسی دن کا انتظار نہ کیا کریں، جب بھی بتقاضۂ بشریت ہم
سے گناہ ہو جاتے ہیں. میں بھی گناہ گار ہوں, آپ لوگ بھی گناہ گار ہیں, ہر بندے سے گناہ ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو بندہ تہجد پڑھنے والا ہو, نمازیں پڑھنے والا ہو, حج کیے ہو, صدقہ خیرات کرنے والا ہو, یہ دل کے اندر کبھی بھی نہ لے کے آئیے گا کہ مجھ سے گناہ ہی نہیں ہو سکتا. بتقاضۂ بشریت ہم انسان ہیں, بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتے ہیں, لیکن اصل مردانگی, اصل انسانیت وہی ہے کہ جب بندہ گناہ کر لے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جایا کرے. کسی دن کسی مہینے کا انتظار نہ کیا کرے, اسی وقت اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرے, یا اللہ انسان تھا, یا اللہ شیطان مجھ پر غالب آ گیا تھا, سونے ربا معاف فرما دے. وہ میرا رب اتنا غفور الرحیم ہے, اتنا تواب الرحیم ہے, پھر رب نہیں دیکھتا گناہ کتنے کیے ہیں, یہ کتنا بڑا گناہ کیا ہے. اللہ پھر یہی دیکھتا ہے کہ میری بارگاہ میں آ چکا ہے, یہ میری طرف جھک چکا ہے. اللہ کو وہ بندہ پسند ہی بہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں, سب سے زیادہ بہتر, سب سے پسندیدہ اللہ کو وہ بندہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا کرتا ہے. تو جب بھی کوئی گناہ ہو جائے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جایا کریں, جتنے بھی گناہ ہو جائیں. یہ نہ دیکھا کرے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ جتنے بھی گناہ ہو جائیں, چھوٹا ہو بڑا ہو, ٹینشن نہ پھر لیا کریں, یا اس دل کے اندر اپنے یہ وہم یا گمان نہ لے آیا کریں کہ یار پتہ نہیں اللہ نے معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا, پتہ نہیں میں اتنا بڑا گناہ کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کے مطابق اپنے فرشتوں کو بتایا کہ اگر میرا بندہ میری رحمت سے مایوس نہ ہوگا, جتنے بھی گناہ کر لے, جتنی مرضی بھی کر لے گناہ, جتنی مرتبہ مرضی کر لے, جب تک میری رحمت سے مایوس نہیں ہے, میری بارگاہ میں آتا رہے گا, میں رب اتنی مرتبہ اس بندے کو معاف فرماتا رہوں گا. تو اصل بات, اصل خلاصہ مختصراً یہی ہے کہ کوئی گناہ ہو جائے, جتنا مرضی بڑا ہو جائے, اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جایا کرے. کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ویسے ہی ہے کہ جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, ویسے ہی ہے جس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی کوئی نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق بندے سے گناہ ہو جائے, اسی وقت اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کیا کرے. پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو وہ بات سنائی ہے کہ ہمیں اگر گناہ کر لیتے ہیں, جیسے پہلی امتوں کے لیے تھا کہ ان کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا یا ان کے دروازوں کے باہر لکھ دیا جاتا تھا کہ فلاں بندے نے فلاں گناہ کیا, اور صبح کو اس محلے والوں کو یا بستی والوں کو اکٹھا کر کے ان کو بتانا ہوتا تھا کہ میں نے فلاں گناہ کیا ہے, اب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. لیکن آپ کو اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ ہمیں وسعت عطا فرمائی ہے, کس کی وجہ سے, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے, کہ سونیا تیرے امتی جتنے بھی گناہ کریں, چھوٹا کرے بڑا کریں, چھپ کر کریں, ان کو کسی طرح کی یہ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ ان کے ماتھے پر لکھوں یا ان کے دروازے کے باہر لکھ دوں یا یہ لوگوں کے سامنے آ کر کہیں کہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا. سونیا تیرے امتی جتنے بھی گناہ کریں, لیکن دل کے اندر اپنے رب کا یہ خوف پیدا کر لیں, اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں, تو آنسو بہا دے, اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. پھر سارے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے, گناہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیا کریں. یار یہ انتظار نہ کیا کرے کہ شب برات آنی ہے تو میں نے معافی مانگنی ہے, یا شب برات آئے گی یا رمضان المبارک کا برکت مہینہ آئے گا تو پھر ہی میں نے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ہے. 24 گھنٹوں میں کسی وقت بھی اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے, میرا رب ہر ٹائم, ہر وقت, ہر سیکنڈ, ہر منٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے, بڑا تواب الرحیم ہے. آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے, یہ نہ دیکھا کریں کہ گناہ کون سا ہے یا کتنا ہے, صرف آخری بات یہی ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں, صرف رجوع اللہ کریں, لوگوں کے سامنے نہ جائیں, پیروں فقیروں کو نہ بتائیں کہ میں نے فلاں گناہ کیا تھا میرے لیے دعا کریں. خود اللہ کی بارگاہ میں جائیں, اپنے ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں ضرور دعا کریں, لیکن خود اللہ کی بارگاہ میں جھکا کریں, خود اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہایا کریں. وہ رب آپ کی توبہ کو جلد قبول بھی فرمائے گا, آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند بارگاہ عالیہ میں دعا ہے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.